میرے گھر کا ہی کیس ہے. شیزوفرینیا کا کیس ہے اور فیملی میں بھی ہے دونوں طرف سے, اور وہ ماما کے ساتھ بھی بہت زیادہ اٹیچڈ ہیں. تو اس میں ہم کیا کریں؟ قصیدہ بردہ شریف جو ہے وہ سنیں گی نہیں, یہاں پہ وہ آتی نہیں ہے. اور بھائی نے ان کو کہا کہ علی حق پڑھیں, تو 2 دن انہوں نے پڑھا ہے, تو اس کے بعد ماما نے چھوڑ دی. ماما کو کہا بھائی نے کہ علی حق پڑھیں, تو 2 دن بعد انہوں نے چھوڑ دی ہے. تو گھر میں حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ نہ وہ کوڑا باہر پھینکنے دیتی ہیں, کوڑے کے ساتھ کھیلتی ہیں اور اس کو واش کرتی ہیں کوڑے کو. پھر جو لان ہے, لان میں بہت زیادہ کھدائی کرتی ہیں, اس میں پتہ نہیں کیا دفن کرتی ہیں, نہیں کرتی. ماما کے سارے کپڑے انہوں نے کاٹ دیے ہیں, تو برتن بھی کافی توڑ دیے, غائب کر دیے. تو اور بہت وائلنٹ ہوئی ہوئی ہے وہ. تو اب ہم کیا کریں؟ بیٹا جب اس نے تھراپی بھی نہیں لینی, ویسے تو گھر میں اونچی آواز میں قصیدہ لگانا تھا ان کے پاس, وہ سنے نہ سنے آپ لگا سکتے ہیں کہ آپ سن رہے ہیں, اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن اونچی آواز میں ان تک آواز جائے تو وہ آپ 7 days قصیدہ لگائیں اگر وہ بہت وائلنٹ ہوئی ہوئی ہے. ویسے ڈاکٹری تو یہ ہے کہ پھر انہیں ایڈمٹ کروائیں, ایسی حالت میں تو ایڈمٹ کروا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. انجیکشنز لگا کے ڈاکٹر ٹرنکلائزرز دے کے سلا دیتے ہیں, کیونکہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ مریض جب اتنا وائلنٹ ہوا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو بھی نقصان دے سکتا ہے, دوسرے کو بھی دے سکتا ہے. میڈیکلی تو یہ ہے, لیکن آپ لوگ اتنی دیر سے ڈیل کر رہے ہیں اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دونوں سائڈوں سے ہے, ندیال سے. ویسے امی ابو آپس میں کزن تھے, ہاں جی. اور ابو کی ڈیتھ ہو گئی یا سیپریشن ہو گئی؟ سپریشن ہے. سیپریشن ہوئی بھی ہے. اور ابو کہاں ہوتے ہیں؟ لاہور میں ہی, لیکن کوئی ملاقات کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ لوگ بہت اچھے ہیں میری بہن کے اس میں مائنڈ میں, اور ماما بہت بری ہیں. لیکن پھر ماما کے بغیر گزارا بھی نہیں, کیونکہ بہت اسٹرانگ بانڈ ہے ماما کے ساتھ. ماما کی بھی بہت اسٹرانگ بانڈ ہے اور میری بہن کی بہت اسٹرانگ بانڈ ہے ان کے ساتھ. اس نے بابا کو دیکھا ہوا ہے نا, وہ بڑی ہے آپ لوگوں سے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی, میموری ہے اس کی, گھر کی بھی میموری ہے, ددیال کی بھی میموری ہے. بیٹا اصل میں دو انسان جب لڑتے ہیں میاں بیوی یا جو بھی سیپریشن, تو جو بھی بیسز بنتی ہیں, ہو سکتا ہے کہ دونوں کو ہی تھوڑا سا مسئلہ ہو, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ, ان کو بھی پرابلم تھی, لڑائی تھی جیسے, لیکن اس بچے کو تو ماحول چاہیے تھا نا گھر میں پیار کا. وہ اس میں ماما سے اٹیچ تو رہی, لیکن آج وہ اسی چیز کا بدلہ لیتی ہے کہ بابا کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور بابا کیوں نہیں آتے ہیں, اور بابا جب وہ نہیں آتے ہیں تو وہ بھی قصور ماما کا ہے, اور ماما کو چھوڑنا بھی نہیں ہے. تو اس کے اپنے اندر کا ایک بچہ ہے. ٹھیک ہے, اور لیکن یہ تو ہے نا میرا سائیکولوجیکل انالیسس یہ جو بھی ہے, لیکن اصل بات جیسے میں کہتا ہوں کہ بچے بیمار نہیں ہوتے, ماں باپ بیمار ہوتے. ٹھیک ہے, اور جس وقت شیطان بھی ایک ہی کام کرتا ہے, جو سب سے فیوریٹ کام ہے اس کا, وہ میاں بیوی کے اندر رنجش یا گیپ ڈلوانا ہے یا مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنا ہے. جادو کرنے والے بھی سب سے آسان کام یہی کرتے ہیں, سب سے خطرناک کام یہ ہوتا ہے ویسے, کہ میاں بیوی کے درمیان رنجش ڈال دینا. ٹھیک ہے, لیکن کسی جادو کرنے والے نے کیا جادو کرنا ہے, ہماری آپس کی ہی نفرتیں, آپس کے ہی انائیں. ٹھیک ہے, وہ نفرتی جادو ہوتی ہے. جی. وہ جب آپس میں اتنی زیادہ اگر دونوں میاں بیوی کی ہے تو وہ بچہ افیکٹ ہوتا ہے, اور بچے کو اس کے دماغ کو گرو کرنے کے لیے بڑا ساؤنڈ سا ایک ماحول چاہیے. اب اگر وہ ماں باپ آپس میں بھی ایک دوسرے سے بدتمیزی کر رہے ہیں, باپ کا یا خاوند کا اللہ نے درجہ اوپر رکھا ہے, فضیلت دی ہے, اگر ماں اس کو نہیں کر رہی تو وہ اللہ کے حکم کے اگینسٹ ہی جا رہی ہے. اگر باپ پیسے کما کے لا رہا ہے اور وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہا, تو ایک تو یہ بلیسفیمی ایک قسم کی ہو گئی. اور اگر ماں باپ سے یعنی دادا دادی نانا نانی سے بدتمیزی کر رہے ہیں دونوں, تو ان کی اپنی اولاد جو ہے اس میں انہیں واپس ایکو آئے گی. جب ان کے ماں باپ ان سے دکھی ہوں گے تو یہ اپنی اولاد سے دکھی ہوں گے. یہ کھیل ایسے چلتا ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں نا پیچھے سے ہی آ رہا ہے, وہ پیچھے سے بھی وراثت میں پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم کسی بڑے کی قرض لے لیتے ہیں, کسی بڑے کی شان میں گستاخی کر دی, کسی ولی اللہ کی شان میں گستاخی کر دی. اب ماں باپ ولی اللہ ہی ہیں, ٹھیک ہے, یا ویسے ہی کسی ولی اللہ کی جس کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تھا,
ان کے اوپر ہی فتوے دینے شروع کر دیے، ٹھیک ہے، یا فضول قسم کے کامنٹس دینے شروع کر دیے، تو اپنا دماغ جو ہے اس سے بندہ پھر آؤٹ ہو جاتا ہے، تماشا خود بن جاتا ہے. کسی اللہ والے کا جو تماشا بناتے ہیں وہ خود تماشا بن جاتے ہیں، اگلی نسلیں اس کو بھگتتی ہیں، ٹھیک ہے. اب اس میں حل یہی ہوتا ہے کہ معافی اللہ کے در پہ، یہ وہ جگہ ہے، جیسے بڑا سختی سے ہے ماں باپ کے بارے میں بھی، کہ اگر وہ بوڑھے بھی ہو جائیں، جب وہ بوڑھے ہو جائیں اور وہ غلط بھی ہوں تو آپ انہیں اف بھی نہ کریں. اتنی سختی سے ان کی فضیلت بتائی گئی ہے نا ماں باپ کی. تو جس وقت ہم وہ بوڑھے ہوتے ہیں تو ہم ان کے اندر خامیاں دیکھتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، بدتمیزیاں کر لیتے ہیں. صرف ایک ہی جگہ ہوتی ہے جہاں ماں باپ کو چھوڑنا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ آپ کو اللہ رسول چھوڑنے کو کہیں. جیسے وہ بچی اپنا ایکسپیریمنٹ کہہ رہی تھی کہ میں سوچتی ہوں کہ اگر میں نے اللہ کی طرف جانا ہے یا سرکار کی طرف جانا ہے، ماں باپ کی طرف جانا ہے، اللہ نہ کسی پہ وہ وقت لائے. لیکن بہرحال کئی بار ایسے ولی اللہ ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ رسول کی خاطر ماں باپ کو ہی چھوڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اتنی عزیز ترین اپنی صرف ایک اللہ رسول کی خاطر، ان کی ڈیوٹی کی خاطر انہوں نے گھر بار چھوڑا ہوتا ہے. یہی نہیں ہوتا کہ ماں باپ کو ویسے لڑ کے چھوڑ دے، یعنی وہ اللہ رسول کی خاطر جہاد پہ نکلے ہوئے ہیں، تو ماں باپ یا اپنے پیاروں کو چھوڑ کے نکلے ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو اگر وہاں وہ اس علاقے کے لوگوں میں خیر بانٹ گئے، اس علاقے کے لوگوں تک اللہ کا نظام پہنچ گیا، خیر کا نظام پہنچ گیا، وہ دوسری تیسری نسل آ کے تو انہی کے اوپر بھونکنا شروع کر دے، ٹھیک ہے، تو پھر ان کا جو بولنا ہے وہ بھی مذاق بن جاتا ہے، وہ تماشا بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی ویسے ہی اپنے ماں باپ، وہ سیکوینس چلنا شروع ہو جاتا ہے آگے، ٹھیک ہے، اگلی جنریشنز بھی اس میں سفر کرتی ہیں. جس طرح دعائیں ہماری وراثت میں آتی ہیں تو بد دعائیں بھی آتی ہیں، آہیں بھی آتی ہیں، ٹھیک ہے. میں اس کا حل اس طرح نکالتا ہوں، مجھے اور تو کوئی حل نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کو یہ واحد جگہ ہے جہاں پہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں کہ اپنا تعارف رحمان رحیم کا نہیں دے رہا. ویسے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں قیامت تک رحمان ہوں، قیامت والے دن بھی رحمان ہوں، لیکن یہ والا جو وہ کھیل ہے اس میں میں اس کو بہت سخت دیکھتا ہوں، اس میں میں اس کو انتہائی سخت دیکھتا ہوں. تو پھر بھی آ جا کے ہمارے پاس سرکار دو عالم بس، ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا، سرکار کی رحمت، سرکار کے پیچھے پیچھے اب کیا کرے، ٹھیک ہے. وہ ان کے ولی کی ہی شان میں گستاخی کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. بس پھر یہ ہے کہ انہی کے در پہ پیش ہوتے رہے. لیکن مجھے اس میں یہ بھی سمجھ آئی، کئی بار کئی لوگ کہتے ہیں کہ پہلے تو ہمارے نہیں تھا، فیملی میں نہیں تھا، تو یہ تو ہماری بچی یا بچے میں اچانک 14 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر میں یا 25 سال کی عمر میں، لوگ پہلے یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی بیماری یہ کسی انفیکشن سے ہو گیا ہے، کسی وجہ سے ہو گیا. لیکن مجھے اس میں بھی اللہ کی رحمانیت نظر آتی ہے. جب وہ مجھے کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ بچہ بہت نیک تھا، بڑا نمازی پرہیزگار تھا، یا حافظ قرآن تھا، یا بڑا تابع دار تھا، لیکن اچانک ایسا ہوا. پھر میں نے کہتا ہوں کہ اچانک نہیں ایسا ہوا. آپ لوگ یاد کریں جب یہ ایسا ہوا تھا تو گھر میں ہوا کیا تھا، یا اس نے کیا کیا تھا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کے اس وقت تک 50% پاسنگ مارکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب وہ اپنی عقل سمجھ کے مطابق مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی باپ سے بدتمیزی کر لیتا ہے ماں کی حمایت کرتے ہوئے، یا ماں کی کوئی ایسی خامی دیکھ لیتا ہے اپنی عقل سمجھ کے مطابق کہ ان کے ساتھ ماں یا باپ یا کسی اللہ کے بندے کے بارے میں اس کی سمجھدانی جتنی ہوتی ہے اس کے مطابق وہ گستاخی کر جاتا ہے. اپنی طرف سے وہ اپنی شریعت نافذ کر رہا ہوتا ہے یا اپنا علم کر رہا ہوتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ غلط ہے. تو ذہن سے فارغ ہو جاتا ہے. جب ذہن سے فارغ ہو جاتا ہے تو اب اس پہ شریعت نہیں لگتی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب نہ اس کے گناہ ہیں نہ اس کے ثواب ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ میاں اس دن شاید پاسنگ مارکس اس کے ہوں گے تو کہیں گے جب تک تو ہوش میں تھا
اس پہ تو پاس ہو گیا. ٹھیک ہے. اور یہ جب اس نے اس کے بعد جو کچھ کیا اس میں تو یہ ہوش میں ہی نہیں تھا. کیونکہ ایسا تو نہیں ہے، ماما بتاتی ہیں کہ جو میرے نانا ہے ہی واز اگین، ہوں. تو یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تب سے شروع ہوا ہو کچھ اب آپ اسٹرکٹلی. سب کے سامنے پوچھ اب میں نے بہت کوشش کی تھی کہ نانا الگ سے اگینسٹ پردے تھے. میں پوچھوں، لیکن اگینسٹ تھے نانا، اگینسٹ تھے، اور ماما نے ضد کر کے کرائی تھی نہیں وہ یا نانی نے ضد کر کے کی تھی؟ نانی اما نے ضد کر کے کر دی تھی جی کہ میں نے اپنے بھتیجے سے ہی کرنی ایسے ہے. ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب نانا ابو بہرحال ولی تھے، ٹھیک ہے، ڈومیننس تو ان کی ہونی چاہیے تھی نا. اور ماما ولنگ تھی کہ نہیں تھی؟ وہ تھی ماما obviously، ان ولنگ کو تھی نا، لگا تھا کہ جو بھی مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا ود دس میرج. جو بھی تھا. ہوں. تو ماما اور ان کی ماما یس. نانی اما ایک پیج پہ تھی نا. تو نانا ابو کو آؤٹ کر دیا نا بیچ میں، وہ ہرٹ ہو گئے بہت یا ہوئے، بہت ہوئے، ان کی دعا نہیں ساتھ آئی. نہیں آئی. ٹھیک ہے. اب جب ماما کی شادی ہو ہی گئی تھی تو پھر ماما کو آپ کے بابا میں خامی نہیں دیکھنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. دونوں کو آپس میں بڑا پیار سے رہنا چاہیے تھا، اور اتنا پیار سے رہتے کہ آپ کے ابو بھی اور ماما نانا ابو کو منا لیتے. ٹھیک ہے. لیکن ان کی اپنی جنگیں شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. ایک تو باپ کی دعا نہیں تھی تو برکت بھی نہیں تھی بیچ میں. ٹھیک ہے. اوپر سے اسے غلطی کا احساس بھی نہیں تھا کہ اب انہیں کمپنسیٹ کرے اور معافی مانگیں، ایسی ادا اپنائیں کہ ان کی دعا لے لیں. ٹھیک ہے. الٹا نانا کی بات سچ ثابت ہو گئی نانی اما کے سامنے ہی. مجھے لگتا ہے کہ نانا ابو پہلے فوت ہو گئے ہوں گے. پہلے ہی ہوئے، ایسے ہی ہے. نانا ابو پہلے فوت ہو گئے ہوں ہاں گے، جی، انہوں نے وہ غم نہیں دیکھا ہوگا. نہیں اللہ نے دیکھا انہیں انہوں نے. نکال لیا ہوگا آرام سے. ٹھیک ہے. یہ میری انالیسس، میں جو سارا دن رات کے 3-4 بجے تک پیشنٹس دیکھتا ہوں، دعائیں سنتا ہوں، کرتا ہوں، میرا اصل میں یہی تو تو بیٹا اب اما ہی کو بھگتنا پڑ رہا ہے نا. اور نہیں، نانی بھوکت اما ہم نے بھی چاروں رہے ہیں. سارے بھگت رہے. نانی اما نے بھی بھگتا ہوگا، نانی اما بھی دیکھتی ہوں گی سامنے. ہاں جی، لیکن اور الگ ہے نا، گھر الگ ہے، تو گھر جو اس تو گھر الگ میں ہے لیکن انہیں اپنی بیٹی کا حال بھی نظر آ رہا ہوگا، اولاد کا بالکل بھی. آ رہے. ٹھیک ہے. تو شاہ جی مجھے کہہ رہے ہیں، بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ اتنا کھول کھول کے انہیں نہ بتایا کرو. بس یہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو رہنے. کیونکہ اتنی دیر سے بتا رہا ہوں، 2800 ویڈیو تو شاید ہو گئی ہے. اب تو فیس بک والے بھی اڑانا شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کیا بوریت کی بات ہے، یہ بندہ ایک ہی بات کرتا رہتا ہے. سمجھ بھی تو نہیں آتی نا ہم سب کو تو وہ ایسے. کہتے ہیں کہ نہیں، اب نہیں مانتے تو پھر اور پھنس جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اب سفر پھر کرنا پڑتا ہے نا، اس کے کانسیکوینسز آتے ہیں جب کانسیکوینسز اس آتے چیز ہیں. سے آپ کو منع کیا جاتا ہے. جیسے دیکھیں، ہم اسے کہتے ہیں سزا. اللہ میاں نہیں سزا دے رہے. سزا اور چیز ہے، کانسیکوینسز اور چیز ہے. دیکھیں، بی بی حوا کو، بابا آدم کو اللہ میاں نے منع کیا ادھر نہیں جانا، ایسے اس ہی ہے. درخت پہ نہیں جانا. وہ چڑھ گئے اور گر گئے، نیچے آ کے گر گئے. ٹھیک ہے. درخت پہ نہیں نہ چڑھنا چاہیے، بندہ گر بھی سکتا ہے. ایسے وہ ہی. دونوں گر گئے، نیچے آ گئے. اب دونوں رو رہے تھے کہ ہائے اللہ میاں یہ ہم نے کیا کیا. جب ہم درخت سے گرتے ہیں تب بھی ہم ہائے ماما ہی کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے. ماما نے تو نہیں گرایا ہوتا، نہیں نہیں. لیکن ماما ہی یاد آتی ہیں. تو اللہ میاں سے پھر معافیاں مانگ رہے تھے، تو اللہ میاں نے معاف کر دیا نا. اور اللہ میاں نے یہ بھی کہا اچھا ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا ہے، اب میں تمہیں واپس لے لوں گا. لیکن اب یہ جو تم نے چین شروع کی ہے نا، اب اس کو ذرا اینڈ ہو لینے دو. ٹھیک ہے. تو معافی تو مل گئی لیکن ابھی تک واپس تو نہیں گئے، ایسے ہی ہے. کیونکہ کانسیکوینس چل رہا ہے. چین ریئیکشن جو ہم نے شروع کر لیا، وہ کیا ایفیکٹ اسے بولتے ہیں، وہ جو نیوٹن تھرڈ لا آف نہیں موشن. نہیں 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 نہیں، ڈومینوز کہہ لو کہ آگے سے آگے سے آگے سے آگے سے آگے چلتا جا رہا ہے. پھر اس میں اللہ میاں نے بار بار کہا کہ چلو یہ نہ کرنا، چلو وہ نہ کرنا. ٹھیک ہے. یا یہ کہا کہ بیٹا، ماما بابا آپ کو کہتے ہیں نا کہ بیٹا فلاں کزن سے نہیں ملنا، فلاں نیبرز کی طرف نہیں جانا،
فلاں اسکول میں یہ فلاں دوست کو چھوڑ دو کہتے ہیں. کہتے تو اللہ میاں نے بھی کہا تھا کہ یہ تم لوگوں کا دوست ہے تو تم لوگوں سے بڑا، لیکن یہ دشمن ہے تمہارا، یہ دوست نہیں ہے تمہارا، تو تم لوگوں نے اس سے دوستی نہیں کرنی. تو ہم لوگ اسی سے دوستی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر وہ ہمیں نئے نئے آئیڈیا دیتا ہے، اور کچھ ہمارے اپنے پاس بہت زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ پھر ہم قابو آ جاتے. ٹھیک. اب وہ بہنا جو ہے مجھے یاد پڑتا ہے اسے شاید میرے کلینک پہ لایا تھا، یہ وہ باہر بیٹھی ہوئی تھی ایک بار شاید. ہاں جی، ہم چاروں آئے تھے. آئے تھے نا. جی تو وہ میں باہر نکل کے ملا بھی تھا، ایسے ہی ہے. لیکن وہ مجھے ان کا پتہ چل گیا تھا. یہاں پہ بھی آئی ایک دو دفعہ. یہاں بھی آئی ہیں. تو یہاں آ کے وہ بڑے آرام سے بیٹھ جائیں گی. وہ ایسے ہی ہے جب آئیں گی. ٹھیک ہے نا. وہ ایک بندہ جب ڈیفینسو موڈ میں آ جاتا نا کہ میں نے سننی ہی نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ ان کی سوئی جہاں پھنسی بھی ہے پھنسی بھی ہے. تو پہلے تو امی کو کہو کہ ابو کی قبر پہ جا کے معافی مانگ لیں. اپنے ابو کی قبر پہ جا ہاں کے جی، اپنے ابو کی قبر پہ. میں گئی تھی ماما کے بہاف پہ، کیونکہ وہ قبروں کے اوپر قبریں ہیں وہاں پہ. تو یہ میں نے ماما کو تب بھی کہا تھا، لیکن ماما کو کہتی ہوں دوبارہ. ماما نہیں گئی تھی. ماما کہتی میں کیسے جا سکتی ہوں قبر، کیونکہ وہ اوپر سے اوپر بنی ہوئی ہے. چلو گھر سے ہی ان کے نام پہ کھانا دے دیا کریں کہ اللہ میاں اس کا ثواب ہمارے نانا ابو کو دے دے. ٹھیک ہے. نانا ابو کو روز کوئی کسی بھوکے کو کھانا دے دیا کرو. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور ثواب نانا ابو کو بھیج دیا کرو. ٹھیک ہے. نانا ابو کا جو دل دکھا ہوا ہے شاید ان کو ہنسی آ جائے کہ یہ میری کون سی نواسی ہے، یہ کون سا نواسا ہے، یہ کیا مجھے بھیج رہا ہے. ٹھیک ہے. بابا موجد ریا ہے نا دربار جو، یہ ادھر سارے پیسے لگاتا رہتا تھا. ہاں انہوں نے جی مجھے کہا کہ اس کو کہے کہ اپنے نانے کے دربار. ٹھیک جی ہے. نانے کے نام پہ کھانا کھلائے. جی. ٹھیک ہے. تو اب یہ اگر اس نے کھانا ہوگا تو روز کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا کرے. ماما کو بھی کہوں گی کہ وہ نانا جان کی قبر پہ جا کے تو ان سے معافی وغیرہ مانگ لے. ماما تو ہوش میں ہی نہیں ہے نا. ماما پوری ہوش میں ہے. ماما بھی ذہنی طور پہ لیکن اسی ماما طرح. میری بات مان لیتی ہیں. آپ کی بات اگر مان لیں گی تو لے جانا، اگر چل کے جائیں گی تو انہیں کہنا کہ وہ ان سے معافی مانگ لیں. ٹھیک ہے. نانا ابو تو اب وہاں نہیں ہے. نانا ابو تو اللہ میاں کے پاس چلے ایسے ہی ہے. تو بیسیکلی اللہ میاں سے معافی مانگنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن چل کے جانے کے بھی نمبر ہوتے ہیں. ہاں جی. ٹھیک ہے. عاجزی آتی ہے نا. آپ کسی کو بڑا سمجھتے ہیں، چل کے جا کے معافی مانگتے ہیں تو اس میں آگے تو وہاں قبر ہے، مٹی ہے، لیکن آپ نے بیسیکلی جیسچر یہ شو کرنا ہے کہ ہم شرمندہ ہیں. ٹھیک ہے. ہوگا تو وہاں اللہ ہی آگے. سمجھ گئے جی. تو یہ ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح آپ کے ابو کو معاف کریں. وہی تو ماما منہ سے کہتی ہیں کہ میں تو معاف کر دی، لیکن ہمیں پتہ ہے ماما نے معاف نہیں کیا. انہیں کہو دل سے انہیں دعا دیں. ماما ہو گئے، اپنا نام پڑھا کریں 14 دن. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ بیٹا سارے ہماری بات نہیں مانتے نا. جو زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں وہ نہیں ہماری بات مانتے. تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ماما ہیں بھی ٹیچر. وہی نا.